ایک زمانے میں ایک گھنے غیر دریافت شدہ جنگل میں سام نامی 10 سال کا ایک متجسس اور بہادر لڑکا رہتا تھا۔ سام کے والدین جنگلی حیات کے محققین تھے اور وہ اس دور افتادہ جنگل میں ان منفرد نباتات اور حیوانات کا مطالعہ کرنے کے لیے چلے گئے تھے جو وہاں پروان چڑھے تھے۔ سیم ہمیشہ جنگل کے اسرار سے متوجہ رہا تھا اور اس نے اپنے دن اس کی گہرائیوں کی کھوج میں گزارے۔ وہ جنگل کو اپنے ہاتھ کی پشت کی طرح جانتا تھا اور اس کا ان جانوروں کے ساتھ ایک خاص رشتہ تھا جو اسے گھر کہتے تھے۔ اس کا سب سے اچھا دوست ایک شرارتی بندر تھا جس کا نام مومو تھا، جو اکثر اس کی مہم جوئی میں اس کے ساتھ جاتا تھا۔ ایک دھوپ کی صبح جب سیم ایک چھپی ہوئی پگڈنڈی کے ساتھ گھوم رہا تھا، اس نے ایک عجیب قدیم نظر آنے والے نقشے سے ٹھوکر کھائی جو جزوی طور پر کچھ پتوں اور بیلوں کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ نقشے میں جنگل کے اندر ایک چھپی ہوئی آبشار کو دکھایا گیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جادوئی راز ہے۔ سام کی آنکھیں جوش سے چمک اٹھیں اور وہ جانتا تھا کہ اسے یہ آبشار تلاش کرنا ہے۔ مومو کے ساتھ سام نے ایک سنسنی خیز سفر کا آغاز کیا۔ جب وہ جنگل کی گہرائی میں جاتے تھے تو انہیں بلند و بالا درختوں، رنگ برنگے پرندوں اور نرم ہرنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ راستے میں انہوں نے قدیم تہذیبوں کی طرف سے چھوڑی ہوئی پہیلیوں کو حل کیا اور غدار رسی کے پلوں کو عبور کیا۔ جیسے ہی وہ جنگل کے دل میں پہنچے، ان کی آنکھوں سے ملنے والے نظارے نے ان کا دم توڑ دیا۔ پوشیدہ آبشار ایک شاندار جھرن والا تھا اور اس کے نیچے ایک چمکتا ہوا تالاب تھا جو سب سے زیادہ متحرک اور خوبصورت مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ سیم اور مومو ڈبکی لگانے کے خلاف مزاحمت نہیں کر سکتے تھے اور جب وہ تیر رہے تھے انہوں نے ایک گرم جھنجھلاہٹ کا احساس محسوس کیا۔ چند لمحوں بعد انہوں نے کچھ غیر معمولی محسوس کیا۔ سام جانوروں کو سمجھ سکتا تھا اور جانور اسے سمجھ سکتے تھے۔ گویا آبشار کے جادو نے اسے جنگل کے باسیوں کے ساتھ رابطے کا تحفہ عطا کیا تھا۔ اس نئی قابلیت کے ساتھ سام جنگل کا محافظ بن گیا، ضرورت مند جانوروں کی مدد کرنے اور جنگل کے شفا بخش پودوں کے راز سیکھنے لگا، یہاں تک کہ وہ غیر قانونی درخت لگانے والوں اور شکاریوں کو روکنے میں کامیاب ہو گیا جو جنگل کے نازک توازن کو خطرہ بنا رہے تھے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، سام اور مومو نے اپنی مہم جوئی جاری رکھی، جنگل اور اس کی تمام مخلوقات کے ساتھ ایک اٹوٹ رشتہ قائم کیا، اور اس طرح وہ 10 سالہ لڑکا جو کبھی حیرت کے ساتھ جنگل میں گھومتا تھا، اس جادوئی نامعلوم دنیا کا حقیقی ہیرو اور سرپرست بن گیا۔